بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ایک ظالم بادشاہ حجاج بن یوسف بھی گزرا ہے کہ جس نے 1,20,000 سے زیادہ افراد کو ناحق قتل کیا تھا۔ اس ظالم نے آخری قتل حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا کیا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے وہ عظیم انسان ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ ایک رکعت کے اندر پورا قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ اس امت میں 4 انسان ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایک رکعت کے اندر پورا قرآن مجید پڑھا۔ 2 صحابہ کرام میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، اور 2 تابعین میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ امت کے وہ عظیم 4 انسان ہیں کہ جنہوں نے ایک رکعت کے اندر پورا قرآن مجید پڑھا۔ حجاج بن یوسف جب حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو حجاج نے کہا کہ آپ کا نام شقی ہے، آپ کا نام سعید نہیں۔ تو حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا نام میری والدہ بہتر جانتی ہے کہ میرا نام کیا ہے۔ تو حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ آپ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، اولین و آخرین کے پیشوا اور مقتدا ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ تو حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ آپ کی ابو بکر کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ہیں، سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اپنا سب کچھ، اپنا سارا مال دین اسلام کے لیے خرچ کر دیا۔ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی مال کی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال سے دین اسلام کی خدمت کی، اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ آپ کی عمر کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا عمر حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والے ہیں، اور عمر کے لانے سے اسلام کو بڑی تقویت ملی، بڑی عزت ملی، بڑا مقام و مرتبہ ملا۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ آپ کے عثمان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان ہیں، وہ عظیم صحابہ کرام ہیں کہ جن کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 لخت جگر نکاح میں دی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال سے دین اسلام کی بہت بڑی خدمت کی، اپنا مال، اپنی دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ آپ کی علی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ علی وہ ہے کہ جن کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح میں دی۔ تو حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ میرے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ ظالم بادشاہ ہیں، ظلم کرتے ہیں، ظلم سے باز آ جائیں وگرنہ اللہ رب العزت کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا، آپ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنو گے۔ تو حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دیجیے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعت نماز بڑی مختصر کر کے پڑھی۔ حجاج کہنے لگا کہ میں نے تو سنا تھا کہ آپ بڑی طویل اور لمبی نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نماز اس وجہ سے مختصر پڑھی تاکہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں موت سے ڈر گیا، میں موت کے خوف سے ڈر گیا اور اس لیے میں نے اپنی نماز کو لمبا کر دیا، طویل کر دیا۔ تو حجاج بن یوسف کہنے لگا
کہ اس کے لیے چمڑا بچھاؤ تاکہ میں اس کو قتل کر سکوں۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا قبلہ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ قبلہ کی طرف تھا، تو حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ اس کا چہرہ قبلہ سے پھیر دو۔ جب آپ کا چہرہ قبلہ سے پھیرا گیا تو حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تو حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ اس کو منہ کے بل لٹا دو زمین پر۔ جب آپ کو منہ کے بل زمین پر لٹایا گیا تو حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو جب شہید کیا گیا، شہید کے بعد اور شہادت ہونے کے بعد آپ کے جسم سے خون فوارے کی شکل میں نکلا، تو حجاج بن یوسف اپنے اطباء سے کہنے لگا کہ میں نے اتنے لوگوں کا قتل کیا، میں نے آج تک کسی کا خون ایسا نہیں دیکھا کہ فوارے کی شکل میں نکلا ہو اور ان کا خون دھار کی شکل میں ہو۔ تو اطباء نے کہا کہ جب آپ نے جن لوگوں کو قتل کیا تھا وہ موت سے ڈر گئے تھے، موت کے خوف سے ڈر گئے تھے، لیکن سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ موت سے نہیں ڈرا، موت کے خوف سے نہیں ڈرا، اس لیے اس کے خون میں اور ان کے خون میں دھار تھی اور فوارے کی شکل میں تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جب قتل ہونے لگے، جب شہید ہونے لگے، تو یہ دعا کی، اے اللہ میرے قتل کے بعد یا اللہ اس کو کسی اور کو قتل کرنے کی مہلت نہ دینا، اور پھر آپ کی یہ دعا قبول ہوئی۔ حجاج بن یوسف کی موت کیسے واقع ہوئی؟ امام خلیقان نے اپنی کتاب وفیات الاعیان میں ذکر فرمایا کہ جب موت کا وقت قریب ہوا تو حجاج بن یوسف کو بہت سردی محسوس ہونے لگی، بہت ٹھنڈک محسوس ہونے لگی، حتیٰ کہ آگ کے لیے آگ کا بندوبست کیا گیا، آگ جلائی گئی۔ آپ آگ کے بالکل قریب بیٹھتے تھے، لیکن اس باوجود بھی آپ کی ٹھنڈک کبھی ختم نہیں ہوئی، حتیٰ کہ آپ کی جلد اور آپ کا جسم بھی جل جاتا، لیکن آپ کی ٹھنڈک کبھی ختم نہیں ہوئی۔ اور آپ کہنے لگے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے اندر سے کوئی چیز کاٹ رہی ہے۔ اطباء کو بلایا گیا اور اطباء نے پھر ایک گوشت کی بوٹی کو لائے اور دھاگے میں پرویا اور پھر حجاج بن یوسف کے منہ میں ڈالی اور پھر اس کو نکالا گیا۔ دیکھا کہ گوشت کی بوٹی کے ساتھ کیڑے ہی کیڑے تھے، گوشت کی بوٹی کے ساتھ کیڑے ہی کیڑے جمع تھے، کیڑے لگے ہوئے تھے جو اندر سے حجاج بن یوسف کو کاٹ رہے تھے۔ تو دیکھیں، اور اسی اثناء میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا۔ تو دیکھیں اللہ نے پھر کیسی پکڑ کی اور کیسے عبرتناک سزا دی۔ اس لیے دنیا کے اندر جو بھی انسان ظلم کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دنیا کے اندر بھی سزا دیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی سزا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ظلم کرنے سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔